نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ خود خدا نے اپنے نبی سے یہ فرمایا ہے، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ میرے قابل صدر احترام محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات اپنی صفات میں کامل، مکمل اور اکمل ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی میرے محترم عزیزوں زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لہو مقالید السماوات والارض، زمین اور آسمان کی جو کنجیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہیں۔ اور میرے محترم عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے حد و حساب جو ہے وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر اللہ تعالی انسان کو ہدایت نہ دیتے تو یہ انسان گمراہ ہوتا، اگر اللہ تعالی بینائی نہ دیتے تو یہ انسان نابینا ہوتا، اگر اللہ تبارک و تعالی گویائی نہ دیتے تو یہ انسان گونگا ہوتا، اگر اللہ تبارک و تعالی سماعت نہ دیتے تو یہ انسان بہرا ہوتا، اگر اللہ تبارک و تعالی ٹانگیں نہ دیتے تو یہ انسان لنگڑا ہوتا، اللہ تبارک و تعالی سر پہ بال نہ لاتے تو یہ انسان گنجا ہوتا، اللہ تبارک و تعالی اچھی شکل نہ دیتے تو انسان بدصورت ہوتا، اللہ تبارک و تعالی اچھی صحت نہ دیتے تو یہ انسان ضعیف اور کمزور ہوتا، اللہ تبارک و تعالی عزت نہ دیتے تو یہ انسان ذلیل ہوتا، اللہ تعالی اولاد نہ دیتے تو یہ انسان بے اولاد ہوتا، اللہ تبارک و تعالی روزی نہ دیتے، رزق نہ دیتے تو یہ انسان مفلس ہوتا۔ غرض یہ کہ میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اور جتنا بھی ہے سارا اللہ تبارک و تعالی ہی کی عطا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے میرے محترم عزیزوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا کچھ دے دیا انسان کو کہ کہنا پڑا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میری دی ہوئی نعمتوں کو تم گننا بھی چاہو گے تو گننا تو بہت دور کی بات ہے، تم شمار بھی نہیں کر سکو گے تمہارے رب نے تمہیں کتنا دیا ہے۔ لیکن کسی بھی نعمت کے دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا بندہ میں نے تجھے یہ دیا، میں نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ لیکن میرے محترم عزیز و دوستو بزرگوں، ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایسی عطا فرمائی کہ منعم حقیقی کو وہ نعمت دینے میں بھی مزہ آیا، اور اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے انسانوں پر، ایمان والوں پر یہ احسان کیا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول ان پر مبعوث فرما دیا ہے۔ گویا کہ میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت ہے امت محمدیہ پر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان ہے۔ میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، اور یہ احسان کیوں نہ ہو، اللہ کو قرآن کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے ہمارے نبی ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محترم عزیزوں نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے، اور نہ صرف جانوروں کے لیے بلکہ فرشتوں تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ میرے محترم عزیزوں، تاریخ شاہد ہے کہ جس کسی قوم نے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو اجتماعی طور پہ اختیار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو تباہ و برباد کیا، اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم کو پیدا کیا۔ قوم عاد کو تکبر تھا اپنی فرمایا طاقت کا، اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ قوم سمود کو اپنی صنعت کا فخر تھا، اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا۔ قوم شعیب ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا۔ اور قوم سبا کو باغات پہ فخر تھا، اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا۔ غرض یہ کہ جب کبھی بھی کسی قوم نے نافرمانی کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو برباد کیا۔ عجیب معاملہ ہے کہ امت محمدیہ بیک وقت تمام کی تمام برائیوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، تمام کی تمام نافرمانیاں امت محمدیہ کے اندر موجود ہیں، لیکن کبھی بھی امت محمدیہ پر اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے میرے محترم عزیزوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ یا باری تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی تو ایسے عذاب میں مبتلا نہ کرنا کہ بیک وقت میری ساری کی ساری امت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ آج جو میرے محترم عزیزوں اتنے گناہوں کے باوجود میرے اور آپ کے چہرے بالکل صحیح سالم ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ثمرہ ہے۔
تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے رحمت بن کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیا ہوا کرتا تھا؟ بیٹی کے پیدا ہونے کو جو ہے وہ شرم کی بات سمجھا جاتا تھا. جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ لوگوں سے اپنا منہ چھپاتا پھرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمائے لوگوں جسے اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں عطا کرے یا 3 بیٹیاں عطا کرے وہ ان کی اچھے طریقے سے پرورش کرے اور اس کے بعد فرمائے اچھی جگہ ان کا رشتہ کر دے تو میں اور وہ جنت میں ایسے داخل ہوں گے جیسا کہ میری 2 یہ انگلیاں ہیں. جب اللہ کے رسول نے بیٹیوں کو یہ عزت عطا کی تو جس گھرانے میں بیٹی پیدا ہوتی وہاں کا باپ بہت خوش ہوا کرتا تھا. بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا میرے محترم عزیزوں؟ شوہر مر جاتا تو فرمایا مکے سے باہر کال کوٹریاں بنا کے رکھی تھی, اس میں فرمایا اپنی بیویوں کو قید کر دیا کرتے تھے اور وہیں وہ بھوک سے مر جایا کرتی تھی. بیویوں کو وراثت کے اندر کوئی حصہ نہیں ملا کرتا تھا. طلاق کی کوئی تعداد متعین نہیں تھی. غرض یہ کہ جس کے گھر کے اندر کوئی عورت فرمایا نکاح کر کے جاتی تھی زمانہ جاہلیت کے اندر اس کی زندگی جانوروں سے بدتر ہوا کرتی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اللہ کا قرآن آیا اور اللہ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف, اے لوگوں اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کرو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. جس طرح بغیر لباس کے انسان برہنہ ہوتا ہے بغیر نہیں, اسی طرح انسان بغیر ازدواجی زندگی کے بھی کسی کام کا نہیں رہتا. تو میرے محترم عزیزوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پوری کی پوری دنیا کی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا کہ رحمت نازل فرمائی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھوں کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کے چہرے پر سفید بال ہوں یا جس کے سر پہ سفید بال ہوں اور کوئی آدمی اگر اس کی عزت کرے تو یہ ایسا ہے جیسا اس نے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت فرمائی ہے. جب اللہ کے رسول کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو ہر ایک سفید داڑھی والا سفید بالوں والا قابل احترام بن گئے. بچوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا, فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یوں ہر ایک چھوٹے کے ساتھ محبت عام ہو گئی. ارے اور تو اور میرے محترم عزیزوں یہ جو ہاتھوں سے کمانے والے مزدور ہوتے ہیں جو صبح شام مزدوریاں کرتے ہیں میرے محترم عزیزوں, ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا, دیکھا تو ان کے ہاتھ بڑے سخت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم پہاڑ پر رہتے ہیں اور پتھر توڑ کر گزارا کرتے ہیں, اسی پتھر کے توڑنے کی وجہ سے ان ہاتھوں میں سختی پیدا ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہنے لگے کہ الکاسب حبیب اللہ, ارے ہاتھوں سے کمانے والا تو اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے. تو یوں میرے محترم عزیزوں مزدوروں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت عطا فرمائی. اور تو اور میرے محترم عزیزوں وہ دشمن فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے فتح مکہ کے موقع کے اوپر, جب فرمایا وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے گلے کے اندر چادریں ڈال کے کھینچا, وہ بھی تھے جنہوں نے نمازوں میں اوجھڑیاں رکھی, وہ بھی تھے جنہوں نے گالیاں دی, جنہوں نے سینہ مبارک کے اوپر پہنا ہوا کرتے کو چاک کر دیا, جنہوں نے دربدر کیا, وہ تمام کے تمام لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرمایا بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے اور یوں بیت اللہ کی دیواروں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ آج تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی معاملہ کرے گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر کوئی بھی الزام نہیں ہے. میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے تو عرش پہ بیٹھے ہوئے فرشتوں کے اندر بھی رحمتیں تقسیم ہو گئی. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ جبرائیل ہماری فرمایا کہ آمد سے رحمتیں جو تقسیم ہوئی سبھی نے فائدہ اٹھایا, کیا کچھ فائدہ تمہیں بھی پہنچا؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ, آپ سے پہلے جبرائیل ہزاروں لاکھوں فرمایا کہ نبیوں کے اوپر آیا ہے, صحیفے اور کتابیں لے کر آیا ہے, ہزاروں مرتبہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی امانتوں کو لے کر اترا ہے, لیکن جبرائیل کو ہمیشہ یہ خوف رہتا تھا کہ نہ جانے میرا انجام کیا ہوگا. لیکن یا رسول اللہ جبرائیل قربان جائے کہ جب آپ آئے آپ کے ساتھ اللہ کا قرآن آیا اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. جب سے میرے لیے یہ آیات نازل ہوئی اس دن سے جبرائیل کو اپنے انجام کے بارے میں خوف جاتا رہا ہے. اور تو اور میرے محترم عزیزوں اللہ نے وہ نبی مجھے اور آپ کو عطا کیا جو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا. اس سے تو بہت ہے میرے محترم عزیزوں, لیکن فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے, ایک اونٹ جو ہے وہ فرمایا کہ بالکل درد سے کراتا ہوا اللہ کے رسول کے قدموں میں آیا اور اپنے مالک کی شکایت کرنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ میرا مالک ہے, یہ مجھ سے کام تو پورا لیتا ہے لیکن چارہ تھوڑا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالک کو بلا کر تنبیہ فرمائی کہ بھائی یہ بے زبان جانور ہے, اس کے تم پر حق بنتا ہے, اس کے حقوق بنتے ہیں, لہذا جس طرح کام پورا لیتے ہو ایسا ہی اس کو چارہ بھی پورا دیا کرو.
تو یوں میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے تشریف لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات رحمت للعالمین ہے میرے محترم عزیزوں، اس ذات سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ اور پھر محبت تو کر گئے میرے محترم عزیزوں کرنے والے، اور ایسی بے مثال محبتیں کر گئے میرے محترم عزیزوں کہ آج کے دور کا مسلمان اس محبت کی مثال قائم کرنے کے بارے میں صرف سوچ سکتا ہے، تصور کر سکتا ہے، وہ مثالیں وہ آج کا مسلمان قائم نہیں کر سکتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 نیک بیوی، اور نمبر 3 میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ، ابوبکر صدیق کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں، نمبر 1 آپ کے چہرے کی زیارت کرنا، نمبر 2 آپ پر اپنا مال خرچ کرنا، اور نمبر 3 ابوبکر یہ چاہتا ہے کہ ابوبکر کی بیٹی آپ کے نکاح کے اندر آ جائے۔ تو ان تینوں کی تینوں چاہتوں کا محور اللہ کے رسول کی ذات تھی، اس لیے کہ ان کی زندگی کا مقصد ایمان لانے کے بعد، ان کی زندگی کا مقصد اللہ کے رسول پر فرمایا کہ اللہ کے رسول کو نبی ماننے کے بعد اور کوئی بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ مجھ سے میرا نبی اور میرے نبی کا رب راضی ہو گیا ہے۔ ایسا راضی ہو جائے کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ خلیفہ بنے تو ان کے بیٹے تھے عمر ابن عبداللہ، اور ایک فرمایا صحابی تھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا، تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 3500 روپے وظیفہ مقرر کیا، اور اپنے بیٹے جو ہے عبداللہ ابن عمر کے لیے جو ہے وہ فرمایا کہ 3000 روپے وظیفہ مقرر کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابا جان یہ کیا بات ہوئی، میں نے تو ان سے زیادہ غزوات کے اندر شرکت کی ہے اور میں ان سے پہلے ایمان لانے والا بنا ہوں اور عمر میں بھی ان سے بڑا ہوں، لیکن ابا جان آپ نے ان کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا ہے اور میرا وظیفہ کم مقرر کیا ہے، میں قربان جاؤں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب کے اوپر فرمانے لگے کہ عبداللہ میرے لخت جگر تو میرا محبوب ہے، لیکن یاد رکھ کہ اسامہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب تھا، اور جتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول جو ہے وہ تیرے باپ سے یعنی مجھ سے کیا کرتے تھے، اس سے کئی زیادہ محبت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسامہ کے والد زید سے کیا کرتے تھے، لہذا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کو اپنے محبوب پر ترجیح دے دی ہے۔ سگا بیٹا تھا میرے محترم عزیزوں، وقت کا خلیفہ تھا، لیکن اللہ کے رسول محبت فرمایا کرتے تھے، اس لیے اپنے بیٹے سے زیادہ ان کا وظیفہ مقرر کر کے اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کیسی محبت فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر دعوت پر تشریف لائے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ چہرہ انور کو چھوڑ کے قدموں کو دیکھنے لگے، اور قدموں کو دیکھتے چلے جاتے، زبان ہلتی چلی جاتی۔ صحابہ کرام ساتھ تھے، اللہ کے رسول کو فرمانے لگے کہ عمر ابن خطاب کے گھر عثمان بن عفان کے گھر آپ تشریف لائے ہیں، اور عثمان بن عفان تو آپ کے قدموں کو ہی دیکھتا چلا جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان کیا بات ہے، کیوں ہمارے قدموں کو دیکھتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے اپنے غلام عثمان بن عفان کے گھر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آنے کو دعوت کو قبول کیا، تو اسی وقت بھی عثمان بن عفان نے سوچ لیا کہ جتنے قدم میرے محبوب کے میرے گھر کے اندر پڑیں گے، عثمان اتنے ہی غلام اللہ کے نام پر آزاد کرے گا۔ اور میرے محترم عزیزو، علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کیسی محبت کر کے دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا کہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، اور فرمایا صلح نامہ لکھنے کا وقت آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ علی لکھو ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ، کہ یہ صلح نامہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لکھ دیا۔ وہاں کفار اور مشرکین آگ بگولا ہو گئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانے تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ ہمیں محمد الرسول اللہ سے فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ ہم تو فرمایا اپنے درمیان جو معاہدہ کر رہے ہیں وہ محمد بن عبداللہ سے کر رہے ہیں، اگر تجھے اللہ کا رسول مان لیا تو پھر جھگڑا کس بات کا باقی رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا علی محمد الرسول اللہ کو کاٹ دو اور محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے محترم عزیزوں بڑے ادب کے ساتھ نظر کو جھکایا اور قلم کو چھوڑ دیا، فرمایا یا رسول اللہ، علی بن طالب تو مٹ سکتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ لکھا ہوا نہیں مٹ سکتا۔ تو میں نے پہلے عرض کیا میرے محترم عزیزوں، ہم صرف تصور کر سکتے ہیں اس محبت کا، لیکن وہ محبتیں کر کے چلے گئے، اور ایسی کر کے چلے گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بے چین بے قرار پریشان اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، ایک بات کھائے جا رہی ہے، ایک بات سے تکلیف اور پریشانی بڑھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، یہاں تو جب بھی دل میں آپ کی محبت جوش مارتی ہے، آپ کو دیکھنے کا دل کرتا ہے، ہم بیوی بچوں کو چھوڑ
کے کاروبار چھوڑ کے آ کر آپ کا دیدار کر لیتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر جنت الفردوس میں پہنچا دے گا، ہم آپ کے غلام آپ سے نیچے والی جنت کے اندر ہوں گے۔ یا رسول اللہ، اگر جنت میں آپ کو دیکھنے کا دل کرے گا تو کس طرح آپ کی زیارت کریں گے، اور جنت آپ کے دیدار کے بغیر کہاں میٹھی لگے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ ایسا سوال سنا تو نظر جھکا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا اور کہا جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو وہ اپنے صحابہ کرام کو یہ خوشخبری سنا دیں، المرء مع من احب، کہ انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ تو فرینچے سجانے والوں، نبی کا معیت نہیں ملے گی۔ آج اپنے بالوں کو انگریزی بنانے والوں، نبی کی معیت نہیں ملے گی۔ تنگ پینٹے تنگ کرتے پہننے والوں، نبی کی معیت نہیں ملے گی۔ اپنی فرمایا کہ کپڑوں کو غیروں کے کپڑوں پر لانے والوں، نبی کی معیت نہیں ملے گی۔ اور اپنے چہرے سے سنت رسول کو اتار کر اپنے آپ کو حسین و جمیل سمجھنے والوں، نبی کی معیت نہیں ملے گی۔ اپنے مال کو خرافات پہ زیادہ اور اللہ کے نام پہ کم لگانے والوں، نبی کی معیت نہیں ملے گی۔ اپنی اولاد کو نبی سے زیادہ چاہنے والوں، نبی کی معیت نہیں ملے گی۔ اپنی بیوی کی خواہشات کی خاطر حرام کی طرف قدم اٹھانے والوں، نبی کی معیت نہیں ملے گی۔ ان رمضان کی مبارک راتوں کو خرافات میں گزارنے والوں، نبی کی معیت نہیں ملے گی۔ اور نبی کی معیت تو ملے گی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ فرمایا ایسا وقت آیا، حضرت عمر ابن خطاب نے کہا آج اللہ کے رسول نے مال مانگا ہے، آج عمر ابن خطاب ابو بکر سے آگے جائے گا۔ فرمایا گئے اور سارا کا سارا مال لائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر گھر پہ کیا چھوڑا؟ کہا مثلی ہی جتنا آپ کے سامنے ہے اس کا آدھا گھر پہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں کو لاد کے لائے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق کے گھر پہ آج آپ کے اور آپ کے رب کے نام کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو معیت ملے گی میرے محترم عزیزو۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ قیامت کا دن آئے گا، اللہ کے رسول سب سے پہلے اٹھیں گے، دائیں طرف سے ابو بکر صدیق اور بائیں طرف سے عمر ابن خطاب اٹھ کر میرے محترم عزیزو میدان حشر کے اندر تشریف لائیں گے۔ اللہ کے رسول کی معیت اس بلال کو ملے گی جو پوری رات مار کھاتا گیا اور زبان ایمان ایسا دل میں بسا تھا کہ بے اختیار احد 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 نکلتا چلا گیا۔ اس لیے میرے محترم عزیزو دوستو بزرگو، المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب مجھ سمیت ہر ایک آدمی اس بات کو دیکھے کہ میرے اور آپ کے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے، اور اگر ہے میرے محترم عزیزوں تو الحمدللہ اللہ کا شکر منائیے، اور اگر نہیں ہے میرے محترم عزیزوں تو اس محبت کو دل میں پیدا کرنے کی تو کوشش کیجیے۔ اور محبت وہی ہوگی کہ ظاہر بھی اللہ کے رسول جیسا بن جائے اور باطن بھی اللہ کے رسول جیسا بن جائے۔ اس لیے کسی اللہ والے نے کہا ہے کہ وہی کہلائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، وہی کہلائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، جس کا قال قال مصطفیٰ، جس کا حال حال مصطفیٰ۔ جو انسان اپنے قول اور اپنے فعل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں کے اندر داخل فرمائے گا۔ تو بہرحال میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، میری تو خواہشات اتنی زیادہ ہیں کہ آج دل تو یہ چاہتا ہے کہ پورا رمضان نبی کی سیرت کو ہی کھینچتا چلا جاؤں، ہر روز الگ پہلو سے آپ حضرات کے سامنے اپنے نبی کی سیرت کو اجاگر کروں۔ لیکن میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، کئی باتیں ہیں کہ جس میں اس رمضان کے اندر بات ہو سکتی ہے۔ ایسا پیارا مجمع سننے والا، محبت والا، پھر پورا سال بڑی مشکل سے میسر آتا ہے۔ کوئی جا کے شب برات کے اندر یہ چاہنے والے آ گئے تو آ گئے، ورنہ میرے محترم عزیزو دل کی چاہت ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بات سامنے آئے۔ لیکن پھر بھی اس غلام نے یہ سوچا ہے کہ کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور پہلو کو سیرت کے اجاگر کیا جائے گا۔ میرے محترم عزیزو آخری بات عرض کر کے اپنے بیان کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرو، میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے، قدر کرو گے میری نعمتوں کی تو نعمت کو زیادہ کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا انعام تو اپنے نبی کو فرمایا، اب اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، ان کی زندگی کو اپنائیں تو سب سے بڑا انعام تو میرے مولا یہی ہے، اب اس کے بعد تو کیا دینے والا بنے گا؟ تو فرمایا علماء کرام نے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، اس انعام کی قدر کرے گا، ان کی سنتوں کو اپنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے کے اندر اس کو اپنی محبت عطا فرما دے گا۔ کہ سب سے بڑا انعام یہی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
صحابہ کرام کے لیے چار الفاظ ان کی ساری زندگی کی مشقتوں کو فرمایا کہ ختم کر دیا کرتے تھے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ تم سے راضی ہے، تم بھی اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ تو آج بھی وہی اللہ ہے میرے محترم عزیزوں، میرے نبی کی وہی زندگی ہے جو من وعن میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ اپنانے والوں کی ضرورت ہے میرے محترم عزیزوں، جو جتنا اپنائے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔